physical relationship in a marriage is not only to have a child. اس کے اور بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ان دونوں چیزوں کا کہ آپ فزیکلی کس طرح سے پرفارم کر سک رہے ہو. پریگننسی ہونے یا نہ ہونے سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. کہ اگر آپ فزیکلی ٹھیک بھی ہو پھر بھی میل پارٹنر آ کے ہسبینڈ آ کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, بٹ بہت دفعہ وہ بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیک ہوں. اندر جس طرح ہماری شادیاں میجورٹی کی ہوتی ہیں تو وہ ریلیٹیولی ایک آکورڈ اسٹیج کے تھرو گزرتا ہے, اور جنرلی سیکس ایجوکیشن کا کانسیپٹ پاکستان میں ہے نہیں. آنیسٹلی اسد میرے پاس کپلز آئے ہوئے ہیں جن کے 10 سال شادی کو گزر گئے ہیں, they've never had a single relationship together in 10 years. And why are they sitting with me now after 10 years? Because کہ بچہ چلیں کر دیں جی, وہ تو چھوڑیں. Do you think جو IVF کے تحت بچے پیدا ہوتے ہیں ان پہ سوشل اسٹگما ہوتا ہے؟ کچھ کپلز ہیں جو اتنے سیکریٹو ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتاتے. دوسری طرف پورا پنڈ اکٹھے آتا ہے, خالہ ماما چاچا سارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہاں یہ کر دیں, یہ بڑا اچھا ہے یہ وہ. پہلی چیز بچہ نہ ہونا یہ شادیاں ختم کرواتا ہے. دوسری چیز اگر بچہ پسند کا نہیں ہو رہا یہ بھی شادیاں توڑواتی ہے. کیونکہ جس کپل کا نہیں ہو رہا بچہ, آپ ان سے پوچھو کہ ان کے, اور دا کائنڈ آف پریشر جو ہماری بیچاری ینگ بچیاں, نیولی میرڈ بچیاں گو تھرو کہ جی کیوں نہیں ہو رہی پریگنینسی, وہ پریشر ابھی تک ہے. بہت کم ایسی فیملیز ہیں. ایسی کوئی فیملی نہیں ہے. کچھ لوگ بازار شو کر دیتے ہیں پریشر, کچھ لوگ اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہوتا ہے, وہ 3 سال بعد پھٹتا ہی پھٹتا ہے. بڑوں کا صبر کسی نہ کسی ٹائم ضرور چیک ہوتا ہے اس معاملے میں, پھر اس وقت کوئی بچانے نہیں آتا. دین از جسٹ ہسبینڈ وائف اینڈ دا فیملیز جو سپریٹ ہوتی ہیں, چیزیں بریک ڈاؤن کرتی ہیں. السلام علیکم ناظرین, امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے. ایک انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہوتا ہے جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو گھر والے سسرال والے پریشر ڈالتے ہیں بچہ کرو بچہ کرو بچہ کرو. جن لوگوں کے بچے ایک کنونشنل طریقے سے, نارملی میں کہنا چاہتا ہوں, میں کنونشنل کہنا چاہتا ہوں کیونکہ نارمل اور ایب نارمل کا ٹرم ہم انکریکٹلی استعمال کرتے ہیں. ایک کنونشنل طریقے سے ہو جاتے ہیں تو وہ خوشی خوشی زندگی جیتے ہیں, اور جن کے نہیں ہو پاتے وہ سارٹ آف دھکے کھانا شروع کرتے ہیں, دیسی نسخوں سے لے کے مشوروں بڑوں کے لے کے ایونچولی شاید وہ ایک ایکچوئل میڈیکل کنکلوژن پہ ارائیو کر سکیں. لیکن اس ٹاپک کو اتنا ٹیبو بنا دیا گیا, اور واحد ٹائم جب اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس کو ایک لبرل پیراڈائم کے تحت ڈسکس کیا جاتا ہے ایز اپوز ٹو اے میڈیکل پیراڈائم جو یہ ہے. تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ہارون لطیف. سب سے پہلے روزے میں آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو. آئی انڈرسٹینڈ سب کی روٹین سے ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہیں. ہم اسٹریٹ اوے مشکل سوال میں جائیں گے کوئی, بیکاز ہم جو بھی چیز کرتے ہیں یہاں پہ اس کا پرپز ہوتا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, اور لوگوں کا نمبر 1 کویشچن ٹو اینی تھنگ بچوں کے ریلیٹڈ, اسپیشلی سم تھنگ ایز سپوزڈلی ایز سینسٹیو ایز IVF ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ کیا شرعی طور پہ یہ جائز ہے کہ نہیں. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی اسد, کہ نارمل اور ایب نارمل کی تو ٹرم بالکل یوز کرنی ہی نہیں چاہیے. ٹریٹمنٹس ہر کسی بھی کوئی بھی ایشو ہو, ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ہو, تو اس کا ٹریٹمنٹ ظاہر ہے ہونا چاہیے, اور پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اب یہ انفرٹیلٹی والا جو اسپیکٹ ہے یہ باقی کسی اور میڈیکل کنڈیشن سے تھوڑا سا مختلف ہے. کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک سرجری کا کوئی پرابلم ہو, آپ کو پتہ ہے کہ یار میں سرجن کے پاس جاؤں گا, چیک کراؤں گا, وہ ایڈوائز کر دے گا کہ ہاں جی آپریشن ہونا چاہیے یا میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گا. GP کے پاس جاؤں گا, نزلہ زکام ہوگا, بخار ہوگا, وہ ٹریٹ کر دے گا. سملرلی گائنی ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے, آپ گائنیکالوجسٹ کے چلے جاتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن انفرٹیلٹی جو ہے ہمارے ریجن میں اسپیشلی, اور بھی بہت سے ممالک ہیں دنیا میں, ان میں بہت سے لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں. اس میں وہ آپ والی بات کہ ٹریٹمنٹ کا نسخہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کی طرف سے آئے. وہ بہت سے شارلٹنز بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں, بہت سی وال چاکنگز بھی ہوتی ہیں کہ یہ علاج آپ کے لیے پاسبل ہے. نہیں, بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں وال چاکنگز. ایگزیکٹلی. آپ ہم لاہور میں رہتے ہیں, لاہور سے تھوڑا سا باہر نکلو تو آج بھی آپ کو بہت سی چاکنگز نظر آئیں گی جو کہ مختلف ٹریٹمنٹس آفر کیے جا رہے ہیں, کھلے عام کیے جا رہے ہیں, اور وہ کلیم بھی نہیں کرتے وہ ڈاکٹرز ہیں. بٹ a lot of people do end up going to these people for ٹریٹمنٹ سیکھ کرنے کے لیے. کبھی وہ کپلز خود جا رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کے بزرگ ان کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم 40 سال پہلے وہاں پہ گئے تھے اور فلاں حکیم بیٹھا ہے, فلاں پیر بیٹھا ہے, او دیکھو شفا ہے, او دیکھو شفا. تو وہ جاتے ہیں اور جا کے وہ کرتے ہیں. دیکھو, اور ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کپلز چکر مار کے آتے ہیں اور کنسیو بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ
نیچرل کنسیپشن کے یا قدرتی کنسیو کرنے کے چانسز ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، چاہے آپ کا پرابلم کسی قسم کا بھی ہو. وہ جب وہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اور وہ چیز پکی ہو جاتی ہے کہ ہاں جی واقعی یہ ہو گیا. سو وہ بات اپنی جگہ ہے. اب انفرٹیلٹی کے اندر ایج بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اسپیشلی فیمیل فیکٹر. سو اس لیے ان وجوہات کی وجہ سے جب بہت زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے اور ان کو وہاں سے شفا نہیں ملتی، بائی دا ٹائم وہ پراپر جگہ پہ آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے تو کئی دفعہ لیٹ بھی ہو چکا ہوتا ہے. یہ ہوا ہے کہ پیشنٹس ہر جگہ گھوم کے آپ کے پاس آئے ہیں تو یہ لائک ناؤ اٹس اے بٹ ٹو لیٹ، ہم کچھ کر نہیں سکتے. بالکل، کیونکہ وی نو کہ اسپیشلی ان ویمن فرٹیلیٹی جو ہے 35 کے بعد آہستہ آہستہ ڈکلائن کرنا شروع ہو جاتی ہے. اور جتنا ٹائم گزرتا جائے گا اتنا کسی بھی جدید علاج سے چانسز کنسیو کرنے کے پھر کم ہوتے. یہ جو انہوں نے 35 کی ایج ہے یہ میجورٹی رول ہے. آپ کی کنسیپشن 40s میں بھی ہو سکتی ہے، پر جنرلی ایز اے میجورٹی رول اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی میں اپنے پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ کئی دفعہ پیشنٹس آتی ہیں کہ جی ہم 36 کے ہونے والے ہیں، تو میں کہتا ہوں کوئی دھماکہ نہیں ہوگا 36 کے اوپر، یہ آہستہ آہستہ ڈکلائن ہے، بٹ ہاں یو ہیو ٹو پرو ایکٹیولی لک فار اٹ. جہاں تک علاج کروانا ہے، آپ نے کہا کہ شرعی لحاظ سے جائز ہے کہ نہیں، 100% جائز ہے. جس طرح کسی بھی اور پرابلم کا علاج جائز ہے تو اس کا کیوں نہیں جائز. ہاں اس پہ کیونکہ ایک کپل انوالوڈ ہے اور دنیا کے اندر مختلف آپشنز اویلیبل ہیں انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس کے، یا اسپیشلی جب ہم IVF کی بات کریں اس میں، تو ان وجوہات کی وجہ سے بہت عرصے سے اس کے اوپر فتویٰ بھی ہے، اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں شرعی لحاظ سے یہ ٹریٹمنٹس انکلوڈنگ IVF آفر کیے جاتے ہیں اس دائرے کے اندر. IVF ان آل فارمز جائز ہے یا کوئی اس پہ لمیٹرز ہیں؟ ہاں، سو IVF کی جو بیسک فارم ہے، بیسیکلی اس میں ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں فیمیل سے ایگ اور ہسبینڈ سے سپرم چاہیے. ٹھیک ہے نا، اینڈ آبویسلی پھر ہی آگے پروسیس آگے چلے گا. اب ان مسلم کنٹریز جو گائیڈ لائنز ہیں، جو اسلامک گائیڈ لائنز ہے، جو فتویٰ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ ٹریٹمنٹ ایک تو نکاح یا میرڈ کپل کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، پہلی بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہوگی. سیکنڈلی ٹریٹمنٹ میں ہسبینڈ اور وائف کے ہی گیمیٹس، ہم ان کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں، وہ استعمال کیے جائیں گے. کوئی تھرڈ پارٹی یعنی کہ ڈونر سپرم یا ڈونر ایگ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں یہی ہسبینڈ اور وائف کا ہی گیمیٹ یوز ہوتا ہے. اور تھرڈ کہ سروگیسی نہیں آفر کی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ فیمیل کیری نہیں کر سکتی پریگنینسی کو، تو ویسٹ کے اندر یا نان مسلم کنٹریز میں وہ تھرڈ پرسن انگیج کرتے ہیں ایز سروگیٹ، جو بچہ کو 9 مہینے کیری کرتی ہے. وہ جینیٹیکلی بچہ پیرنٹس کا ہی ہوتا ہے بٹ کیری تھرڈ پرسن کرتا ہے. سو اس کی اجازت نہیں ہے. سو جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان، اس کے اندر یہ جو دائرہ ہے بیسک آف میرڈ کپل، آف نو تھرڈ پارٹی انوالومنٹ، نو ڈونر سپرم، نو ڈونر ایگ اینڈ نو سروگیسی کو لیتے ہوئے ٹریٹمنٹ کو آگے لیا جاتا ہے. تو شرعی لحاظ سے بالکل جائز ہے. جو کلائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، آل دا وے فرام بیسک انفرٹیلیٹی ایشوز ٹو IVF، یہ ٹریٹمنٹس جنرلی ایکسپینسو ہوتی ہیں، تو ایک پرٹیکولر نیش آف کلائنٹس آتا ہے آپ کے پاس. ہاں، سو اس میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ IVF از دا فائنل ریزورٹ. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کو اگر انفرٹیلیٹی ہے یا آپ نیچرلی کنسیو نہیں کر رہے تو آپ کو IVF ہی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بہت سارے اسٹیپس ہیں جو کہ پروسیسز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ڈائگنوسس پراپر، ٹھیک ہے، کئی دفعہ پراپر ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوئی ہوتی. ہماری سوسائٹی کے اندر ہسبینڈس کئی دفعہ بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اپنا ٹیسٹ کروانے، کیونکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یار میں تو فٹ ہوں جنرلی، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ایک سیکنڈری ٹیبو ہے کہ آپ کی مردانگی ٹوٹلی ڈیفائنڈ ہے بائی یور ایبلٹی ٹو کنسیو، اور یہ لوگوں کے دماغ میں چیز بٹھا دی گئی ہے. ہاں، اور ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق کوئی ریلیشن نہیں ہے، کیونکہ یور ابلٹی ٹو کنسیو پیورلی ڈپینڈز آن یور سیمن انالیسس رپورٹ کہ آپ کے پیرامیٹرس کیا ہیں. دیٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ کہ آپ کی جنرلی پرفارمنس کیسی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، واٹس دا نمبر 1 پرابلم ان دا سیمن انالیسس رپورٹ جو آتا ہے اکراس پیپل پاکستان کے اندر، لائک واٹ از دا مین ایشو یو سی؟ دیکھو 3 پیرامیٹرز ہوتے ہیں نارملی. ٹوٹل کاؤنٹ کتنا ہے، ایکٹیو
کتنے ہیں, سوئمرز کتنے ہیں آپ کے پاس, اور نارمل لکنگ اسپرمس کتنے ہیں, جس کو مارفولوجی ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں. یعنی کہ مقدار وہ کتنے ہیلدی ہیں ان ٹرمز آف کہ کتنی جگہ وہ سوئم کر سکتے ہیں اور ان کی شیپ نارمل ہے کہ شیپ نارمل ہے کہ نہیں. زیادہ ایشوز جنرلی ایکٹیویٹی پہ سوئمرس کے اوپر دیکھا جاتا ہے. پھر ظاہر ہے کچھ کاؤنٹ اور کچھ مارفولوجی والے بھی ہوتے ہیں, اور بہت سے کئی پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں تینوں پیرامیٹرز افیکٹڈ ہوتے ہیں. سو اس طرح سے وائی ڈو دیز گیٹ افیکٹڈ؟ ہاں, سو اس کی ملٹیپل ہیں. دیکھو 40-45% میں تو ایگزیکٹ کاز نہیں پتہ چلتی. ٹھیک ہے. ابھی بھی بہت سی ہیلتھ کیئر میں چیزیں ہیں جن کی آج بھی ہمیں, جس کو ہم ٹیکنیکلی ایٹیولوجی کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, وہ نہیں پتہ ہوتا. اوکے. سو 40% میں تو اس طرح. باقی 60% میں ویریس ریزنز ہیں جن میں کچھ میڈیکل ریزن یورولوجی ریلیٹڈ ہوتی ہیں, بٹ بہت سا لائف اسٹائل ریلیٹڈ بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ود ٹائم میل انفرٹیلٹی کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, اس کا ٹرینڈ یا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے جی ایز کمپیئر ٹو بیفور. پھر دین دیر آر سرٹن ایریاز جہاں پہ میل انفرٹیلٹی از مور ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ایریاز. وہ پر کیپٹا بہت زیادہ تھی اور آپ حیران ہوتے کہ اس علاقے میں ایسا کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے نارتھ میں یہ بہت زیادہ ہے. ہاں, نارتھ میں فار سم ریزن دا انسیڈنس آف میل انفرٹیلٹی از مچ ہائر. ٹھیک. اسی طرح کچھ افریقن کنٹریز میں تو ایکسٹریملی ہائی. سو اس کا آپ کے لائف اسٹائل, آپ کی انوائرمنٹ, موسم, پھر ویریس فیکٹرز ہیں ایٹنگ ہیبٹس بھی کرتے ہیں. ہر ایٹنگ ہیبٹس جنرلی آپ کی جو لائف اسٹائل ریلیٹڈ فزیکل ایکسرسائز ہو رہی ہے, آپ اتنے ایکٹیو ہیں نہیں ہیں, سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے کہ نہیں, چیزیں میٹر کرتی ہیں. اسموکنگ از اے بگ فیکٹر جو کہ لوگ اس کو کہتے ہیں, سو انکلوڈنگ ویپ اینڈ شیشہ. ہاں ٹھیک ہے, وہ پورا اسپیکٹرم میں کور کر دوں. پورا اسپیکٹرم. تو واٹ ہیپنز از کہ دو یہاں پہ ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے. السلام علیکم پیارے بچے اور بچیوں, آپ جب بھی مجھے کہیں ملتے ہیں تو بہت سے سوالات پوچھتے ہیں, اور آپ میرے ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پہ آپ سوال ڈال رہے ہوتے ہیں. میرے ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا اور مجھ تک پہنچانا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, جتنے مرضی سوال پوچھیں, 100 پوچھیں, 200 پوچھیں, آئی ایم گیم. ایک تو نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ اور ای میل ایڈریس پہ آپ وہ سوالات بھیجیں. دوسرا, آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل ایون کلپس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سارے ان پہ پہنچ جائیں, اور بڑی تفصیلی گپ شپ ہوا کرے گی. اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو لو دی انٹریکشن جو آپ کے ساتھ میری ہوگی. بہت شکریہ. If you are infertile as a man, does this mean that you're also not able to perform sexually? Because ہمارے ہاں سیکس کو اتنا عجیب سا ٹیبو بنا دیا گیا ہے کہ جناب اس پہ کوئی بات نہیں, حالانکہ یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہوتا ہے, اور شرعی طور پر بھی قرآن میں جتنی دفعہ میاں اور بیوی کے رشتے کی بات ہوئی ہے اور اس کا ایک پہلو سیکس کا ہے, تو ڈز دس مین کہ اگر آپ کا لیٹ سے کوئی پرابلم ان کنسیپشن ہے تو آپ کی پرفارمنس ان سیکس میں پرابلم ہے, یا یہ کوئی کو ریلیشن نہیں ہوتا آپس میں؟ دیکھو, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ فزیکل ریلیشن شپ ان اے میرج از ناٹ اونلی ٹو ہیو اے چائلڈ. اس کے اور بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ مقاصد ہوتے ہیں, وہ اور بھی مقاصد ہوتے ہیں. ان دونوں چیزوں کا کہ آپ فزیکلی کس طرح سے پرفارم کر سک رہے ہو, پریگننسی ہونے یا نہ ہونے سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سیمن پیرامیٹرز 100% ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن آپ فزیکلی ویک ہو سکتے ہو کسی بھی وجہ, وہ سائیکلوجیکل ہو یا میڈیکل ریزن ہو, وہ الگ ایک ڈسکشن ہے. دوسری طرف آپ کے سیمن پیرامیٹرز بالکل خراب ہیں اور آپ فزیکلی یو آر پرفیکٹلی فائن. آپ کو کبھی فیل نہیں ہوا کہ آپ کو کسی قسم کی مردانہ کمزوری جس کو کہتے ہیں کہ ہے اس طرح سے. اور یہ بڑا تبھی مس لیڈنگ ہوتا ہے, تبھی بہت سے کیسز کے اندر, اب تو خیر اویئرنیس بڑھ بھی رہی ہے, اربن ایریاز میں زیادہ ہے رورل ایریاز سے, کہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ فزیکلی ٹھیک بھی ہو پھر بھی میل پارٹنر آ کے, ہسبینڈ آ کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, بٹ بہت دفعہ وہ بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیک ہوں. اور اس میں ایک اور فیکٹر ہے, اگر ایک بچہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی کے لیے باعزت بری ہو گئے. اوکے, یہ بھی فیکٹر ہے, کیونکہ سیکنڈری انفرٹیلٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کنسیو کر لیا پر دوسری دفعہ نہیں ہو رہا, 5 سال 8 سال گزر گئے ہیں, تو آپ کی ہو سکتا ہے کہ ود ٹائم جو آپ کی رپورٹس وغیرہ ہیں وہ ان میں کوئی چینج آ جائے, افیکٹ آ جائے. آپ کا لائف اسٹائل پہلے بچے کے بعد چینج ہوتا ہے تو وہ آپ کو افیکٹ کرتا ہی کرتا ہے. ایگزیکٹلی. خواتین کے سائڈ پہ زیادہ تر کیا پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے؟ ہاں دیکھو, ملٹیپل ریزنز ہیں. اس میں بہت کامن ایک جو چیز دیکھی جا رہی ہے اس کو پالیسسٹک اووریز کہتے ہیں. پی سی او کا نام آپ نے بھی بہت سنا, بہت کامن ہے. وہ بیسیکلی ہارمونس کا امبیلنس ہے
جس میں ایگ آپ کا بند ہو رہا ہوتا ہے پر میچور نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اب اس کا بھی پورا اسپیکٹرم ہے. اب ہر بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ جس کا تھوڑا سا ڈسٹرب ہے اس کو پی سی او ہو گیا ہو, اس کا بھی ایک ٹیکنیکل اسپیکٹرم ہے, وہ بات پھر ٹیکنیکل چلی جائے گی, بٹ یہ بڑا کامنلی دیکھا جا رہا ہے. اس پہ ڈسکشنس تو ہو رہی ہے, پر کئی لوگ آ کے کہہ رہے ہیں جی میں نے چکن چھوڑ دیا, میں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. یہ ڈیٹا بھی ان چیزوں کو کنکلوسیو نہیں کر رہا, کنکلوسیو نہیں ہے کہ اس کا کس حد تک امپیکٹ ہے. ہاں, یوز آف اسٹیرائڈز اینڈ ہارمونز ان میٹ ڈیفینیٹلی ہیز اے رول, ناٹ اونلی ان دس پی سی او بلکہ جنرلی بھی بہت رول ہے, اور اس طرح کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. سو پی سی او از ویری کامن. پھر ہماری جس کو پیلوک انفیکشنز کہتے ہیں ان فیمیل, وہ بھی بہت کامن ہے. وہ ہائیجین کی وجہ سے, لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے, یہ سارے لیک آف ایجوکیشن اباؤٹ ہائیجین بیسکلی. ایگزیکٹلی یہ مسئلہ ایگزیکٹلی. سو دیٹ, اور وہ بڑی ینگ ایج میں بھی ہو جاتی ہیں, کبھی کبھی ایسمپٹومیٹک ہوتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے, اب جا کے مینیفیسٹ ہوتی ہیں, بعد میں پھر وہ لیڈ کرتی ہیں, ٹیوبس بلاک ہو جاتی ہیں یا کوئی اور ایسے فیکٹرز انٹرنلی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ نیچرل پریگنینسی نہیں ہو رہی ہوتی. باقی اینڈومیٹریوسس اور اس طرح کے اور بھی. ڈو یو تھنک لائک اوکے, ایک اور سوال ہے, وہ آپ کے چکن والے سوال سے مجھے خیال ہے کہ پی سی اوز پچھلے 30 سال میں, بیکاز آپ کا اور آپ کی فیملی کا فرٹیلیٹی کی فیلڈ سے کافی پرانا رشتہ ہے, ہم اس پہ بھی آئیں گے, پر جو پی سی اوز انکریز ہو گئے ہیں, پیلوک کیا کہتے ہیں انفیکشنز انکریز ہوئی ہیں, یہ انکریز ہوئی ہیں اوور پیسیج آف ٹائم, یا یہ وہی لیول ہے جو 30 سال پہلے تھا؟ دیکھو, پرابلم اس کہ ہماری جو رپورٹنگ ہے نا تھوڑی کمزور ہے, ڈیٹا کی کلیکشن. ٹھیک ہے. ہماری تو آبادی پاپولیشن کا ڈیٹا, اس پہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے, صحیح طرح فیصلہ نہیں کر پا رہے. ایک بال پارک فگرز چل رہی ہوتی ہیں, تو انسیڈنس آف ڈیزیز, کوئی بھی چاہے ڈیزیز ہو, اس کا ایگزیکٹ وہ پتہ نہیں ہوتا. بٹ ظاہر ہے آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے, انسیڈنس بھی ان میں بڑھتا جا رہا ہے ڈیو ٹو ویریس فیکٹرز. ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی آ رہی ہے. پھر وہ پاکستان میں اسپیشلی اب دیکھا گیا ہے کہ آپ پاکستان کو نا اب ایک ہول پاکستان نہیں لے سکتے, کیونکہ اربن اور رورل کے اندر بہت میجر ڈیوائڈ ہے. اینڈ دین شاید پنجاب کے اسٹیٹس بڑے مختلف ہوں گے آپ کے بلوچستان کے اسٹیٹ سے, یا سندھ کے اسٹیٹ سے, یا آزاد جموں کشمیر سے. ہاں, سو اس طرح سے ہے. بٹ جنرلی ڈیزیز آل دو ٹریٹمنٹس بہتر ہوتے جا رہے ہیں, بٹ انسیڈنس آف جنرلی انفرٹیلیٹی, اب ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر انفرٹیلیٹی کے پہلے انسیڈنس کوٹ کیا جاتا تھا 20% اوور آل, کہ جو فرٹیلیٹی گروپ میں کپلز ہیں ان میں 20% ایسے ہوں گے جن کو انفرٹیلیٹی ہوگی اور ان کو کسی قسم کی ہیلپ یا ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگی کنسیو کرنے کے لیے. اب ویسٹرن کنٹریز میں وہ انسیڈنس کئی جگہ ایز لو ایز 10% پہ آ گیا, بیکاز آف بیٹر اویئرنیس, بیکاز آف وہ سارا. ہاں, فرٹیلیٹی ڈکلائن از این ادر ایشو جو کہ اب ویسٹ اور بہت سے ملک, اور وہ بھی ایک بہت میجر ابیلٹی ٹو ہیو کڈز اینڈ ہیونگ کڈز دو فرق چیز ہے. ایگزیکٹلی وہ ہے. بٹ ہم جیسے ممالک میں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر, سم آف دا افریقن کنٹریز کے اندر, انسیڈنس از ایکچولی آن دا رائز, بیکاز آف دیز ویریس فیکٹرز جو وین یو سی کیا کہتے ہیں پیشنٹس, جو بیکاز دس از اے گائنی تھنگ آلسو, لائک جو آپ نے 2 چیزیں پرٹیکولرلی بتائی ہیں, اسپیشلی اگر وہ پیلوک انفیکشن سے ریلیٹڈ ہے, تو ڈو یو تھنک کہ خواتین گائنیکالوجسٹ کے پاس جانے کے لیے ہیزیٹنٹ ہوتی ہیں انلیس دیر ان اے فیملی وے؟ بیسیکلی کہ بچے کنسیو کرنے سے پہلے لوگ گائنیکالوجسٹ نہیں جاتے, حالانکہ جو ویسے آپ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہو تو گائنیکالوجی از ناٹ سم تھنگ پریفر, وہ سارٹ آف لائک آپ کی ماں ہی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے. ایسے یو تھنک دس از اے فیکٹر؟ ہاں, سو دیکھو اس کا ایک تو ظاہر ہے, اور پتہ ہی دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ کہ آپ کی مدر اگر ینگ بچی کو گائیڈ کرے بفور گیٹنگ میرڈ, یا جب وہ اس ٹین ایج میں ہو جہاں پہ اس کو ضرورت ہے, تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سرٹن ٹائمس کے اوپر آپ کو پروفیشنل اوپینین چاہیے ہوتی ہے. اب اس کے بھی 2 اسپیکٹ ہیں. ایک تو جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ مشورہ دینے والے بہت سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ کبھی کبھی مس لیڈنگ بھی ہو جاتی ہے, ادر دین دا ایکسپرٹ رائٹ ہے. اور پھر ایک میں بات کروں گا تو میرے کولیگز مجھ سے شاید ناراض بھی ہوں گے تھوڑا سا, کہ ود ان ڈاکٹرس کمیونٹی دیر از سرٹن لیول آف لیک آف اویئرنیس ریگارڈنگ اسپیشلی انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ, کیونکہ ایک سرٹن لیول تک ایک اسٹینڈرڈ نارمل گائنیکالوجسٹ, اسپیشلسٹ گائنیکالوجسٹ ٹریٹ کر سکتے ہیں پیشنٹ کو.
ایک سرٹن لیول کے بعد جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ خالی میڈیسن سے انجیکشن سے بات نہیں پڑ رہی اور ان کو کسی جدید علاج کی ضرورت ہے, چاہے وہ IVF ہو یا ریلیٹڈ ہو, وہ پھر بھی ان میں ڈیلے آتا ہے, ایک ریلکٹنس ہوتی ہے وہاں پہ بھیجنے کے لیے, ریفر کرنے کے لیے ریلکٹنس ہونے. سو وہ بھی ایک رول ہے. اویئرنیس ٹو آر ڈاکٹرز کمیونٹی از ایکولی امپورٹنٹ ایز اویئرنیس ٹو عوام کمیونٹی ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس طرح سے. ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے آگے میں اس پہ جانا چاہتا ہوں, وہ ہے جینڈر سلیکشن, رائٹ, بیکاز آئی بلیو IVF اس کی آپشن بھی دیتا ہے کہ آپ اسکریننگ کر رہے ہوتے ہیں جنرلی. جینڈر سلیکشن کے اوپر کیا رولنگ ہے؟ دیکھو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا جینڈر سلیکشن کا, یہ ٹریٹمنٹ کیسے نکلا. یہ ٹریٹمنٹ ایکچولی جینڈر سلیکشن کے لیے نہیں نکلا تھا. یہ ٹریٹمنٹ ہے, اس کو پری امپلانٹیشن جینیٹک ٹیسٹنگ PGT کہتے ہیں نارملی. اور یہ میتھڈ ہے کہ جب ہم IVF میں ایگ اور سپرم لے کے ایمبریو ڈیولپ کرتے ہیں تو ہم ایمبریو کی بایوپسی کر کے اسکریننگ کر سکتے ہیں کہ ان میں کوئی جینیٹک ڈیزیزز تو نہیں ہیں. اوکے, یہ ان کپلس کے لیے ہے جن میں کلوز فیملی فرسٹ ڈگری فیملی ہسٹری ہو آف اینی جینیٹک ابنارمیلٹی. ٹھیک ہے, ہسبینڈ کا یا وائف کا کوئی سبلنگ افیکٹڈ ہے, ان کا آلریڈی بچہ ہے جو کہ خدا نخواستہ کسی جینیٹک ڈیزیز سے افیکٹڈ, کامن جس طرح ڈاؤن سنڈروم کا پتہ ہے اور اس طرح کی مختلف ڈیزیز ہیں وہ ہے. تو ان کپلز میں یہ جینیٹک اسکریننگ ہونی چاہیے تاکہ جب ان کی نیکسٹ پریگنینسی ہو وہ ایک نارمل اور ہیلدی پریگنینسی ہو. اب جب ہم ایمبریو کی جینیٹک اسکریننگ کرتے ہیں تو ہمیں آبویسلی اس کا جینڈر پتہ چل جاتا ہے, ظاہر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کروموزومز ہم اسکرین کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ XX ہے فیمیل ہے یا XY میل ہے. سو یہ بات وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. اب جنرلی گلوبلی ان نان مسلم کنٹریز جینڈر سلیکشن فار سوشل ریزن کہ جی ہم بیٹا یا بیٹی چاہتے ہیں, وی وانٹ ٹو ہیو اے بوائے اور اے گرل, اس لیے نہیں کی جاتی, وہ نہیں ہے. مسلم کنٹریز میں الاؤڈ ہے یہ, ٹھیک ہے, مسلم کنٹریز میں الاؤڈ ہے, ان سرٹن اسٹیٹس ان US الاؤڈ ہے, ٹھیک ہے. ہم US کی بات نہیں کرتے, ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. مسلم کنٹریز میں اس لیے الاؤڈ ہے کہ اس پہ فتویٰ آیا کہ یہ ہم آفر کر سکتے ہیں فیملی بیلنسنگ کے لیے, یعنی کہ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ بیٹے کے لیے کر لیں, اگر بیٹا ہے تو بیٹی کے لیے, یعنی کہ ایک بچہ پہلے ہونا ضروری ہے آف دی اپوزٹ جینڈر ٹو گیٹ دا ادر جینڈر. ایگزیکٹلی, ایک بچہ ہونا ضروری ہے. اس کے تھاٹ پروسیس پیچھے یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں زیادہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہماری جیسی میں they keep on having children till they get a boy in most of the cases. یہی ہے بیسکلی ایکچولی, in most of the cases. ویری ریئرلی ہوتا ہے کہ 5 بیٹے اور فائنلی چھٹی بیٹی ہو جاتی ہے تو فیملی سیلیبریٹ کرتی ہے. مطلب بچی کے پیچھے وہ بار بار شاید بچہ نہیں کریں گے, پر بیٹے کے پیچھے وہ بار بار ریپیٹڈ پریگنینسیز ہو رہی ہیں which has a negative impact on the mother. ظاہر ہے بار بار پریگنینسی پاپولیشن کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, بچے وہ کر رہے ہیں, اینڈ دین دا ہیلتھ آف دا چائلڈ. ظاہر ہے جہاں پہ 2 بچوں کا خیال رکھنا ہے وہاں پہ 6 کا رکھنے میں بھی یو آر ناٹ اکوپڈ, پھر میل نیوٹریشن وہ سارے اور وہ جینیٹک پرابلمز بھی دے جانا شروع ہو جاتی. سو یہ سارے تھاٹ پروسیس کے حساب سے ٹھیک ہے, آپ کو اگر بیٹا کی خواہش ہے اور آپ کی آلریڈی بچیاں ہیں, بچی ہے ایٹ لیسٹ, تو آپ کر اس کو سکتے ہیں, فیملی بیلنسنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہو. اس پہ الازہر یونیورسٹی لیڈر ہے IVF کی, جہاں سے نارملی ایجپٹ سے وہ آتے ہیں پاس, پھر سعودی سے بھی آیا ہوا ہے, اور پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی آف پاکستان نے بھی اس پہ فتویٰ دے دیا تھا, جس پہ انہی رولز اینڈ ریگولیشن جو بیسک ایک IVF کی ہم نے بات کی وہ رولز انیشل والے اور یہ والے, اور پلس یہ ملا کے یو کین آفر اٹ ٹو. ڈاکٹر صاحب ایک کویشچن ہے کہ جب آپ جینیٹک اسکریننگ کرتے ہیں اور لیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ایمبریو کے اندر کوئی ہے ایشو, پھر کیا کرتے ہیں؟ دیکھو IVF کے اندر ملٹیپل ایمبریوز بنتے ہیں, یس, ٹھیک ہے, چاہے ہم جینیٹک ٹیسٹنگ کریں یا نہ کریں, ٹھیک ہے, ان میں سے اچھی کوالٹی کا ایمبریو ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پیشنٹ نے کنسیو کر لیا, بیبی ہو گیا ماشاء اللہ, دوبارہ سیکنڈ بیبی کے لیے بھی انہوں نے کر لیا. بٹ ایونچولی کچھ ایمبریوز ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ نہ ریسرچ میں یوز کر سکتے ہیں نہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم ڈونرس تھرڈ پارٹی ہم کرتے ہیں, تو وہ پھر ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں, ویسٹ ہو جاتے ہیں. ہاں, اوکے. سو بیسکلی ویسے عموماً ہاؤ مینی ایمبریوز ڈو یو میک آن ایوریج بفور اے کنسیپشن؟ ایز مچ ایز پاسبل, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ہے, بٹ اٹس ناٹ اے ہیوج نمبر, اٹس نارملی اراؤنڈ 8, 10, 6. اوکے.
obviously varies from person to But person, but roughly on average اتنا یہ چل رہا ہوتا ہے. ہاں on average اتنا ہوتا ہے. اس سارے کے اندر ڈو یو فیل کہ معاشرے کے اندر کیونکہ آپ نے ایک اور بھی ڈگری کی ہوئی ہے, بس میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, معاشرے کے اندر جس طرح ہماری شادیاں میجورٹی کی ہوتی ہیں تو وہ ریلیٹیولی ایک آکورڈ اسٹیج کے تھرو گزرتا ہے, اور جنرلی سیکس ایجوکیشن کا کانسیپٹ پاکستان میں ہے نہیں. انفیکٹ یہاں پہ وہ میں ایسا کہتا ہوں کہ پیئر ریویو سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے کہ آپ کے آگے پیچھے والی بتاتے ہیں. ڈز دس آلسو پلے اے فیکٹر ان کنسیپشن اینڈ کل کو ان پرابلمز آف لائک لیٹس سے فزیکل ہیلتھ ایز فار ایز یور لو لائف ان میرج از کنسرن؟ دیکھو اسٹیٹسٹکلی نا ہم نے دیکھا ہے کہ جو انفرٹیلٹی کے لیے پیشنٹس آتے ہیں نا ان میں آلموسٹ ہاف آف دا پیشنٹس ہیو سم سارٹ آف پرابلم ان دیئر ریلیشن شپ, ان دیئر فزیکل ریلیشن شپ آپس کے اندر. اوکے, ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ واقعی میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں, کچھ جو ہے وہ آرگینک سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہے. اب ہماری سوسائٹی ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے جنرلی, اور اس کے اندر یہ اویئرنیس نہ ہی لڑکے کو دی جاتی ہے نہ ہی لڑکی کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ سڈنلی دے آر میرڈ, موسٹلی ارینج میرجز, دے ڈونٹ نو ایچ ادر, اینڈ دین پیپل ایکسپیکٹ کہ جی اب ان کا جلدی سے فوراً بچہ بھی ہو جائے. تو اس کا ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل امپیکٹ دونوں کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ میل پرابلم ذرا زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ جب میل پرابلم ہو تو ویسے ہی آگے پریگنینسی کے چانسز نہیں ہو رہے ہوتے, جس کی وجہ سے وہ دے ہیو ٹو سفر ان مینی ویز دین ون ایٹ ٹائمس. تو اس حد تک کہ وہ آپس میں بھی نہیں ڈسکس کرتے, چپ ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پھر بہت سے لوگ شرمندہ ہیں, وہ امبیرس فیل کرتے ہیں کہ ہم کسی سے بھی بات کریں. ہاؤ کین وی ٹیل سم کہ یہ پرابلم ہے. پھر آپ کے پیئر ریویو والی بات کہ ہاں کچھ دوستوں سے بات کر لیتے ہیں, دوست آگے کہتے ہیں یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو بڑا ایک نیچرل تو مذاق اڑاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. سو وہ سارا ڈر ہوتا ہے. تو میں آنیسٹلی اسد میرے پاس کپلز آئے ہوئے ہیں جن کے 10 سال شادی کو گزر گئے ہیں, دیو نیور ہیڈ اے سنگل ریلیشن شپ ٹوگیدر in 10 years. In 10 years. And why are they sitting with me now after 10 years? Because کہ بچہ چلیں کر دیں جی, وہ تو چھوڑیں, ہمارا شادی کا وہ حصہ ہی نہیں ہے, ہمیں آپ یہ ٹریٹمنٹ کے تھرو کنسیو کروا دیں. 10 سال. اور یہ ایک ایگزامپل نہیں ہے, میرے پاس سینکڑوں ایگزامپلز ہیں اس طرح کی. اتنا ٹائم گزر گیا. دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 مہینے بعد ہی لڑائی ہو جاتی ہے کہ جی یہ تو پرابلم ایسا ہے, حالانکہ اگر یہ کوئی پرابلم ہے بھی تو اس کا 100% ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, لیکن بات کریں گے تو ٹریٹمنٹ ملے ہوگا. تو پورا ایک اسپیکٹرم ہے اس کے اندر اس پرابلم سے ریلیٹڈ جو کہ فیس کرتے ہیں یہ ینگ کپل اسپیشلی بہت فیس کرتے ہیں. ڈو یو تھنک جو IVF کے تحت بچے پیدا ہوتے ہیں ان پہ سوشل اسٹگما ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے میرے ایز فار ایز اس میں, کیونکہ دیکھو ایک دفعہ یہ جب کنسیو کرتے ہیں تو ایک نارمل پریگنینسی کی طرح یہ ہوتا ہے. نارمل بیبی ڈلیور ہوتا, وہی 9 months پریگنینسی چلتی ہے, وہی نارمل جس طرح ایک بیبی ڈلیور سیزرین ہوگا یا بیبی ڈلیور چاہے سیزرین ہو چاہے نارمل ڈلیوری ہو. اینڈ جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سپورٹ کرتا ہے کہ ایک نیچرلی کنسیو بیبی میں یا IVF کے تھرو کنسیو بیبی میں کسی قسم کا نہ انٹلیکٹ پہ, نہ ذہنی طور پہ, نہ فزیکلی کوئی کسی قسم کی کوئی کمی, میجر ڈفرنس کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں, مائنر بھی نہیں ہے. اچھا مائنر بھی نہیں ہے, ایبسلیوٹلی لائک نارمل چائلڈ. میں بات کرتا کہ سوشل اسٹگما از ان ہاؤ پیپل ریویو اٹ. ہاں سو دیکھو سوشل اسٹگما تو آلریڈی ٹریٹمنٹ کے اراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. اب what I see in my practice is کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ کپلز ہیں جو اتنے سیکریٹو ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتاتے, اپنے بہن بھائی پیرنٹس کو بھی نہیں بتاتے کہ جی ہم کوئی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, سیکھ کر رہے ہیں. دوسری طرف پورا پنڈ اکٹھے آتا ہے, ٹھیک ہے, خالہ ماما چاچا سارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہاں یہ کر دیں, بڑا اچھا ہے یہ وہ. سو وہ ہے. سو ہمارا جب فرسٹ IVF بیبی آف پاکستان پیدا ہوا 1989, ڈاکٹر عاشر لطیف ان کی ٹیم نے کیا, تو جب وہ بیبی ڈلیور ہونا تھا the parents were very concerned. اس کے اپنے فادر نے کہا ہوا تھا کہ یہ کام تم تو نہیں کر رہے, نیوز پہ آ رہا تھا کہ جی IVF بیبی پہلا پاکستان کا IVF بیبی ہو رہا ہے, کہ یہ کام تم تو نہیں کر رہے, ہمیں پتہ چلا ہے تم ڈاکٹر عاشر لطیف سے ٹریٹمنٹ کرا رہے تھے, یہ تو نہیں کروا رہے تم. سو اتنا کنسرن تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اتنا ایک نیوز میں ہے, ہم تو نہیں کسی کو بتانا چاہیں گے. تو وی ایکچولی ڈیلیورڈ 4 children at the same time, same day. اچھا.
एंड नो वन न्यू एक्सेप्ट अस कि जी इनमें से IVF बेबी कौन सा, और वो आज तक नहीं पता किसी को. ठीक है, सो इस तरह से But that IVF baby is like 40 years old now. 89 में He's not पैदा big. He's हुआ. older than me. हाँ, so वो सारा है. सो इसलिए बहुत से लोग होते हैं. ओवर द इयर्स ये टैबू थोड़ा सा कम हुआ है. अच्छा, ये टैबू मैंने देखा है कि ये हर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में भी है. अच्छा, it's not just a let's say rural thing. It's a urban में भी हुई है. हाँ, अब रूरल तरीन लोग बड़े देसी पिंड से आते हैं, दे वेरी ओपन अबाउट इट, और वो कहते हैं जी हाँ कोई मसला नहीं, हमें पता है, सही है. और बड़े मॉड स्क्वाड हाई सोशो इकोनॉमिक ग्रुप वाले लोग भी आके बड़े सीक्रेटिव होते हैं कि यार किसी को पता ना लग जाए कि ये पता नहीं क्या हो रहा है. सो ये पूरे स्पेक्ट्रम में. Do you think the taboo is because third party donations होती हैं तो वही कॉन्सेप्ट लेके यहाँ उसको गाली बना दीजिए, हालांकि यहाँ थर्ड पार्टी डोनेशन नहीं हो रही होती. ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है जब ये लोग आते हैं. Really? बहुत से मरीज़ ये बात खुली खुली पूछते हैं, और मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब पूछते हैं, क्योंकि बात दिमाग में नहीं रहनी चाहिए, आपको डिस्कस करनी चाहिए. तो मैं उनसे कहता हूँ यार पाकिस्तान में IVF में एक ही गारंटी है, क्योंकि सक्सेस रेट तो गारंटीड नहीं है. 50% जो भी 40% डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट. गारंटी ये है कि बच्चा आप दोनों का है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. हमारे पास गाइडलाइंस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिक काउंसिल का वो भी है. सो इसलिए हमें तो बिल्कुल क्लियर कट है, हस्बैंड एंड वाइफ का ट्रीटमेंट होना है, कोई डोनर नहीं होना. Did you get bullied at the birth of the first IVF baby? Absolutely. I was in school. मैं क्लास के 5 में था, E1 में एटसन कॉलेज में पढ़ रहा था तब. या जूनियर या प्रेप स्कूल में था. हाँ, 89 में मैं ग्रेड 6 में था, और जब पैदा हुआ है तो इट बिकेम बिग न्यूज़. सो सबसे पहले तो मेरे दोस्तों ने मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी कहना शुरू किया. मैंने कहा तुम जब क्लास 1 से जाते हो मतलब कि वो एंड दे आई वाज तो वही मेरा सवाल था कि आई थिंक क्योंकि इस टॉपिक के आगे पीछे अक्सर मैंने भी जितने लोगों से बात की है तो उनसे कहा यार तुझे पता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी ओ नहीं वो लोगों का बच्चा होता है. मैं कहती नहीं, उसमें 2 ऑप्शन होती हैं, एक माँ बाप का होता है और एक डोनेशन होती है. पाकिस्तान में डोनेशन नहीं अलाउड होती तो, लेकिन एक है उसके आगे पीछे स्टिग्मा. बट इफ आई वुड आस्क हाउ मेनी किड्स डू यू गाइस डिलीवर इन अ ईयर थ्रू IVF? देखो, नंबर ऑफ किड्स का एग्जैक्ट स्टैट तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट साइकिल्स आर क्लोज टू अबाउट 2000 प्लस, राइट? सो ऑब्वियसली उसमें फिर अकॉर्डिंगली इट वेरीज. प्लस क्योंकि जैसा मैंने भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि हम एम्ब्रियोज को फ्रीज करते हैं. Some patients do go through multiple transfer attempts या वो उस तरह से, तो it may take some time. हाँ, it may take some time, पर वो होता है. बट इतना है, over the years awareness बढ़ी है. A lot of people are coming for these treatments. Hence number of IVF centers भी अब over the years ज़्यादा हो गया, बढ़ते जा रहे हैं, बट अभी भी बहुत कम है. Statistically वो कहते हैं कि 1 मिलियन की आबादी पे एक IVF सेंटर होना चाहिए. वो तो इतने तो नहीं होंगे पाकिस्तान में. पाकिस्तान में 25-30 हैं टोटल. अगर पाकिस्तान की आबादी देखी जाए जो फर्टिलिटी एज ग्रुप में है वो तकरीबन 30% है हमारी आबादी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, और उसमें से आप कह लो कि एक मतलब 50% सर्टन परसेंटेज लगा लो जिनको सम सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस ज़रूरत होगी. उस हिसाब से कोई 50-60 मिलियन जो हैं. डॉक्टर साहब अभी फर्टिलिटी क्लिनिक इतने नहीं, लेकिन माशाल्लाह साढ़े बच्चे बड़े हो रहे हैं. हाँ, अब असल में वही होता है ना. देख, अब आबादी हमारी बढ़ती जा रही है. अब दुनिया में टोटल फर्टिलिटी रेट एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं कि जी पर पर्सन जो है, पर वुमन कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं. टू सस्टेन टोटल फर्टिलिटी रेट शुड बी 2.1. ठीक है, टू सस्टेन द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2.1 होना चाहिए. ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वेस्ट एंड ईस्ट ऑल्सो, जापान, कोरिया वगैरह, एक्सट्रीम ईस्ट बेसिकली इफ यू गो जापान, साउथ कोरिया ऑल दैट स्टफ, इनमें सब में अंडर 1 चला गया, नेगेटिव हो गया, और वो रिवर्सिबल नहीं है. अब इमिग्रेशन इज द ओनली सोल्यूशन फॉर देम गोइंग फॉरवर्ड, जिसकी उनको तकलीफ भी होती है, बट उनको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं. अभी इटली ने दिए 10,000 वीजे पाकिस्तान को जस्ट राइट नाउ. या अभी सिंगापुर ने अनाउंस किया है 40,000 पर ईयर वो लेंगे. उन्होंने अनाउंस कर दिया कि लेंगे वो. बट पाकिस्तान का अभी भी फर्टिलिटी रेट इज़ 2.7-2.8 विच इज़ मच हायर
شاید ایکچولی ڈیٹا میں 3 کے آس پاس ہی پرابلی یہی ہوگا جتنی یہاں بنگلہ دیش نے کنٹرول کر لیا, اوکے انڈیا نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے ریجن میں, ایشیا میں ود ون آف دا اونلی کنٹریز جن کا اتنا ہائی فرٹیلیٹی ریٹ ہے ایکچولی, اینڈ دین افریقن کنٹریز ہیں جن پہ ہائی فرٹیلیٹی ریٹ ہے. سو یہ ہماری پاپولیشن کی پرابلم بڑی میجر پرابلم ہے. پر اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جتنی آبادی اتنے زیادہ ان میں انفرٹائل کپلز بھی ہیں. اب جس کپل کا بچہ نہیں ہے, دیٹ کپل دے ڈونٹ کیئر کہ آبادی 7 بلین ہے یا 8 بلین ہے دنیا کی, یا پاکستان کی 250 ملین ہے. چلو ہم ہی کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں, ان کو تو بچہ چاہیے نا جن کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو اس لیے وہ ٹریٹمنٹس آر آلسو امپورٹنٹ. لارجر کویشچن ہے مے بی ناٹ دیٹ ریلیٹڈ, پر آپ کو لگ رہا ہے پاکستان میں اوور آل کو برتھ کنٹرول کا کوئی سسٹم بنے گا یا بننے جا رہا ہے, یا کوئی آن دا ہورائزن ہے؟ ہمارا جو برتھ کنٹرول پروگرام 1960s میں انہوں نے لانچ کیا تھا نا, دیٹ واز این ایکسلنٹ پروگرام. وہ اتنا اچھا, واٹ واز اٹ اگر آپ بتانا چاہیں؟ بیسیکلی اس کے ویریس ایسپیکٹس تھے, اور وہ وہی تھا کنٹرول کے جن کے آلریڈی 2 بچے ہیں ان کو یہ ڈفرینٹ کانٹرسیپٹیو میجرز لینے چاہیے. کانٹرسیپشن سے ہی کنٹرول ہو سکتی ہے نا آپ کی برتھ کنٹرول. وہ انفارچونیٹلی بیکاز آف ویریس ریزنز وہ پروگرام جیپٹی میں آ گیا. پاپولیشن کنٹرول کا ہم کنٹرول کا ورڈ ہی نہیں اب یوز کر سکتے. اوکے ٹھیک ہے نا, اس میں پھر ویریس لوگ انوالو ہو گئے, جس کی وجہ سے وہ پروگرام ڈسٹریبیوٹ میں گیا. کانٹرسیپشن کے جتنے بھی انیشیٹوز تھے وہ بیک برنر پہ چلے گئے, اور ایز اے ریزلٹ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارا ایک آبادی کا اتنا بڑا جو برڈن ہے ہماری ریسورسز کے اوپر وہ ہے. اب گوئنگ فارورڈ انٹل اینڈ انلیس ویری اوپن ڈسکشنس, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں, یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جی دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ کانٹرسیپشن پروگرامس چل رہے ہیں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ, نیوٹریشن, یہ سارے فیکٹرز ہیں جو آپ نے اپنے بچوں کو پرووائڈ کرنے ہیں. دیز پروگرامس آر ناٹ اگینسٹ اینی سارٹ آف جو ہمارے پاس ریلیجیس گائیڈ لائنز ہیں ان کے اگینسٹ نہیں ہیں یہ پروگرامس. جب تک ہم ان کو اگریسولی نہیں ٹیک اپ کرتے تب تک یہ ہمارا پرابلم سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا, اور سارٹ آؤٹ کرنے میں بھی آپ کو پتہ ہے اس کا امپیکٹ آنے میں کافی ٹائم لگے. اٹس ناٹ لائک اوور نائٹ نہیں ہو سکتا یہ. ہاں, جو آپ کے پاس تھرو IVF کنسیپشنز ہوتی ہیں, اس کی پوسٹ کنسیپشن جو مدر اور چائلڈ کی کیئر ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے یا سیم ہوتی ہے؟ ایبسلیوٹلی دا سیم. اوکے, ٹو دا ایکسٹینٹ, ہاں کچھ انیشیل پیریڈ میں کچھ میڈیسنز وغیرہ, کچھ سپورٹ زیادہ ہوتی ہے میڈیسنز لائک ان دا فرسٹ ٹرائمیسٹر, فرسٹ 3 months کے لیے ایگزیکٹ 12 weeks تک ہوتی ہے. ادر دین دیٹ میں تو اپنے پیشنٹس کو اگر وہ جا کے اپنے گائنیکالوجسٹ کو نہ بھی بتائیں کہ یہ IVF پریگنینسی ہے تب بھی there is no way for the gynecologist to know. No, it's like normal pregnancy. Like so یہ is a dumb question, میں پوچھ لیتا ہوں. وہ اسکول میں کہتے تھے no question is dumb. پر لیٹس سے کہ ایک 4th month پریگننٹ خاتون جو کنسیو ہوئی ہے کنونشنل طریقے سے, اور ایک 4 month پریگننٹ خاتون جو کنسیو ہوئی ہے جیسے کنسیپشن ہے تھرو IVF, وہ جاتے ہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس. The gynecologist can't tell the difference. Absolutely not. 4 month فرسٹ پریگنینسی ٹیسٹ کے بعد چلے جائیں, نہیں پتہ چلتا. سو جیسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے آپ چلے جاؤ. میں نے کہا کہ ہاں ہم شروع میں سپورٹ کے لیے ہم 3 months کی ایکسٹرا دوائی دیتے ہیں, جو صرف دوائی لینی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ایکسٹرا کرنا ہوتا, جسٹ ٹو سپورٹ دیٹ. Other than that, there is nothing, you can't differentiate between natural conception or IVF conception. میں ایک اور سوال پوچھوں گا, this might be awkward, but I would just like to know, because I personally know lots of people that are having conception issues. ٹھیک ہے, and despite ان کو کہنے کے لیے یار go see a doctor, I didn't know exactly what I said, go see a doctor, sort of like off the cuff آپ کہتے ہیں go see a doctor, تو they're refusing to go and they're like ہم یہ کر لیں گے, تو and they're all educated. Like none of them is none of them is even from like a middle class background, but they're just refusing point blank to go. What is the price point of this? Like how much do you actually charge for this entire process? تو پہلے تو اب آپ ان سے کہنا کہ گو سی ڈاکٹر ہارون, بلیٹنٹ پبلسٹی. لیکن دیکھو اب ایک تو یہ بھی پتہ ہے ٹیبو کہہ لو یا وہ کہہ لو, پیپل تھنک کہ IVF از دا اونلی ٹریٹمنٹ. اف یو کانٹ کنسیو دین IVF. Okay. IVF تو سپریم کورٹ ہے جی,
آپ نے پہلے سیشن کورٹ جانا ہے, پھر ہائی کورٹ جانا ہے, پھر ایونچولی اگر ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ میں جانا ہے نا. تو اس لیے بہت سے ایسے ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں بفور دیٹ. ہاں, وین یو ٹاک اباؤٹ پرائس پوائنٹ, اور جو کہ چیپر آپشنز ہیں, مطلب دے ناٹ ایکسپینسو, خالی میڈیسن سے سارٹ آف لائک سیشن کورٹ کا وکیل اتنے کا ہوتا ہے, سپریم کورٹ کا اتنے کا. سو پراپر ٹیسٹنگ میں اور ان چیزوں میں ہی بہت سے لوگوں کا پرابلم سالو ہو جاتی ہے. بٹ اگر آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہے, آئی وی ایف ایکسپینسو ہے, 9-10 لاکھ روپے کا ایک ٹریٹمنٹ سائیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے ایکسپینسو ہونے کی وجوہات ہیں. آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, چاہے وہ دوائیاں ہوں, انجیکشنز یا اورل میڈیکیشن, ڈسپوزیبلز ہوں, جو کہ ہم بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. میڈیا, کلچر میڈیا ہم اس کو کہتے ہیں, جن میں ہم یہ ایمبریوز کو ان کو گرو کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں, آل دا اکوپمنٹ وچ جو ایک آئی وی ایف لیب کے اندر ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں. پھر ادھر اٹس اے ویری ہائی clean environment, very sterile environment, more than any normal operation theatre or anything like that. یہ سارے فیکٹرز کی وجہ سے the cost is high, کیونکہ all these things are imported and they're linked to whatever the dollar rate اور وہ ساری ظاہر ہے آپ کو امپورٹ پڑ رہا ہوتا ہے. Having said that, Pakistan is one of the cheapest countries to go through an IVF treatment cycle. Okay. If you compare کاسٹ آف ٹریٹمنٹ, پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ $3,000 رفلی لگا لیں, 10 لاکھ روپے تقریباً اتنا بن جاتا ہے. یو ایس کے اندر $25,000 ہے, ٹھیک ہے. یو کے اندر 15,000 سے 20,000 پاؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہمارے اس سب کانٹیننٹ والے ریجن میں, انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, پرائسز آر اراؤنڈ $3,000 to $5,000 میں ہو جاتا ہے. سو وہ ہے, ظاہر ہے وہ سبسڈائز کر کے یہ ہمیں چیزیں بھیجتے ہیں تو یہ ہوتا ہے, لیکن اسٹل اٹ از اسٹل ایکسپینسو فار. ایک اور جو بہت بڑا چیلنج یہاں پہ ہے اسد, وہ یہ ہے کہ سارے پیشنٹس آؤٹ آف پاکٹ پے کر رہے ہیں. اوکے. آئی وی ایف از ناٹ کورڈ in anything, in any government program, in any private program, nothing. کہیں بھی بالکل بھی نہیں covered. That's private companies بھی نہیں کرتی کچھ بھی نہیں. That's very odd. پرائیویٹ انشورنس کمپنیز بھی آئی وی ایف ٹریٹمنٹس کو کور نہیں کرتی. بہت سے پیشنٹ جن کے پاس پرائیویٹ انشورنس ہوتی ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں, ظاہر ان کا ٹوٹل نمبر تو کم ہی ہے, بٹ ہیں تو صحیح. بہت سی اب ایم این سیز اپنے امپلائیز کو دیتی ہیں, اور وہ سارے دے کورڈ جنرلی فار آل ادر ٹریٹمنٹس, بٹ انفرٹیلٹی پہ نہیں ہوتی. بہت کر لیا تو ٹیسٹ ویسٹ کور ہو گئے یا کچھ دوائی ہوگی, ادروائز ٹو فائنڈ آؤٹ کہ پرابلم ہے, بس اس کے بیونڈ نہیں. باقی دنیا میں the number of people going through these treatments are much higher. Why? کیونکہ ان کو سبسڈی مل رہی ہے یا فل کوریج ہو رہا ہے. کئی ملکوں میں تو مڈل ایسٹ کے اندر وہ اپنے جو نیشنلز ہیں ان کو 3 سائیکلس پر ایئر کی اجازت ہے, اچھا, فری آف کاسٹ. لیکن کچھ ملکوں میں پارشل کو پیمنٹس وغیرہ ہیں. یہ ہمارے ہاں ایون یہ صحت سہولت کارڈ کے اوپر بھی, یا یہ جو چیزیں ہیں, جو انصاف کارڈ آیا تھا اس پہ بھی آئی وی ایف واز نیور کورڈ اینڈ از ناٹ کورڈ, وچ از اے بگ چیلنج فار لاٹ آف پیپل. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اس کا سکسیس ریٹ ایک سرٹن پرسنٹیج تک ہے. مے بی کپل کو ملٹیپل ٹریٹمنٹس ان کو 3 سائیکل چاہیے, تو یہ تقریباً $3,000 بھی کریں. ہاں, ضروری نہیں کہ ہر سائیکل پورا سائیکل ہو. جس طرح ہم فریز کرتے ہیں ایمبریوز, تو اس میں پھر وہ ایک ہی کاسٹ میں ان کو ملٹیپل اٹیمپٹس مل جاتی ہیں. سو وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے, بٹ کئی دفعہ فریش سائیکل بھی کرنے پڑتے ہیں, وہ سارا ہوتا ہے. سو وہ چاہے اپر سوشو اکنامک گروپ بھی ہے, جس طرح کہ آپ کے امیر دوست ہیں, ان میں بھی 10 لاکھ ایک اماؤنٹ ہے, دوبارہ کرانا پڑ جائے, پھر کروانا پڑ جائے, تو وہ ایک اس کا ایک برڈن ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی دوسرے سوشل اکنامک گروپ میں تو بہت زیادہ ہے. اچھا, ویسے میں نے اس طرح کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ اتنا کرٹیکل چیز ہے, اور انفیکٹ میرے خیال سے ابھی شادی ہوئی نہیں ہوتی تو والدین, رشتہ دار اور شاید میاں بیوی خود بھی گن رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کب ہوئے گا, کس طرح ہوگا, کتنے ہوئیں گے. تو اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ پروٹیکشن, کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل ہے جو فیسلٹی آفر کر رہا ہے آئی وی ایف کی؟ پاکستان کے اندر صرف کراچی میں جنا ہاسپٹل میں ہے گورنمنٹ آئی وی ایف سینٹر. ٹھیک ہے, بٹ وہ بھی اس لیول پہ کام نہیں کر سک رہے جس لیول پہ کرنا چاہیے, کیونکہ پرابلی still better than nothing. Still better than. So میں تو پرسنلی بھی بڑی ایفرٹ کرتا ہوں اور بات چیت بھی کر رہا ہوں کہ
گورنمنٹ سیکٹر اینڈ ایز ویل ایز ہمارے جو ملٹری ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر یہ فیسلٹی ہونی چاہیے. ابھی ملٹری ہاسپٹلز میں نہیں ہے تو سی ایم ایچ کے بھی کلائنٹس کو یہیں آنا پڑتا ہے سارے. اور دیکھو آفیسرز آنیسٹلی ینگ آفیسرز کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے, سوال پیدا نہیں ہوتا. مطلب کہ اگر جو میرے تو بہت سے پیشنٹس آتے ہیں کیپٹن میجر وغیرہ, نہیں ہوتے سپاہی تو چھوڑ ہی دو نا, وہ بھی بہت آتے ہیں, پر وہ ہوتے ہیں جو کہ 10 لاکھ روپیہ وہ کہاں سے 10 لاکھ روپیہ تو بہت تگڑے لوگ نہیں دے سکتے, آپ ایزی لے رہے ہیں. سو وہ ہے سی ایم ایچ ہیز دا ریسورسز. سملرلی اگر ہم پنجاب کی بات کریں ہمارے بھی گورنمنٹ کا ہے, پر کیونکہ اٹس ناٹ این ارجنٹ, it's not considered to be an emergency or an urgent problem, right? لوگوں کی شادیاں ختم ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے. میرج سرونگ ہے. ابھی ہم جو جینڈر سلیکشن کی بات کر رہے تھے, میں وہی اس پہ سوچا تھا کہ اٹ از ایکچولی میرج سیونگ. ہاں ہے, کیونکہ بڑا کامن ہوتا ہے کہ یار ڈیورس دے دی کہ دوسری شادی میں شاید بیٹا پیدا ہو جائے گا. پہلی چیز بچہ نہ ہونا یہ شادیاں ختم کرواتا ہے. اگر کوئی چیز اس میں شفاعت آ کرتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, اور اگر وہ شرعی پیمانے کے اندر ہے تو پھر تو اور بھی اچھی بات ہے. دوسری چیز, اگر بچہ پسند کا نہیں ہو رہا, یہ بھی شادیاں توڑواتی ہے. ہاں, اور یہ ڈیورس اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے, یعنی کہ آپ کو اجازت ہے لیکن اللہ کو چیز پسند نہیں ہے, اس کو تو پہلے جا کے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کسی بھی طرح سے. ایگزیکٹلی. اور ہو سکتا ہے, اور آئرنی یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ہسبینڈ کی طرف سے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے نا کہ سیکس بچے کا میل ہونا ہے کہ فیمیل ہونا ہے, پر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس طرح سے ہو جائے. سو وہ ہے. سو کاسٹ از اے میجر فیکٹر. اوبیسلی ہم لوگ اپنے طور پہ وی ڈو ایکسٹریملی سبسڈائز ٹریٹمنٹس آلسو سرٹن پرسنٹیج کو. ہم نے ہائی اینڈ بھی اپنے کلینک کھولے ہوئے ہیں جہاں پہ اپر سوشل اکنامک گروپ کے لوگ آ کے بھی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں لائف پلس کے نام سے. بٹ اس میں بھی اور دوسرا اینگل بھی ہے ہمارا جہاں پہ ہم یہ سبسڈائز ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, بٹ پرائیویٹ اداروں کی لمیٹیشن ہوتی ہے, ضرورت تو بہت زیادہ ہے. سو گورنمنٹ میں ڈیفینیٹلی یہ چیزیں آنی چاہیے. آئی تھنک اس کے اندر انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اگر آپ ان ساری گفتگو کی باتیں کریں, بیکاز میں یہاں پہ خود ہی اپنی طرف سے انسرشن ڈال دیتا ہوں. آج کل رمضان پروگرامز ہوتے ہیں تو دفتر کے اندر بھی ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا فارمیٹ کیا ہے, یہ لوگوں کو سکھا کے آ رہے ہیں. کوئی بھی پروگرامنگ یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی پرپز الٹیمیٹلی ہونا چاہیے. یہ جو فرٹیلیٹی کے ایشوز ہیں, جو اس کی متعلقہ ٹریٹمنٹس ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ شادی سے پہلے پتہ ہونی چاہیے, تاکہ اگر آپ کی شادی میں کوئی ایسا پرابلم آئی آپ امیجیٹلی اس کو ریکٹیفیکیشن کی طرف جائیں تاکہ یہ رشتے بچ سکیں. بیکاز فیملی قائم کرنا ایک کرٹیکل کمپوننٹ ہے اسلام کا. آپ سمجھیں کہ آدھی شریعت آپ پہ شادی کے بعد نافذ ہوتی ہے, آدھی اس سے پہلے آپ پہ نافذ ہوئی ہوتی ہے. تو اس کو سرکار کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. میڈیا پہ یہ کانورسیشن میں نظر نہیں آتی. I'll be frank. لائک مجھے میرج سیونگ کانورسیشنز بہت ہی عجیب لینس سے نظر آتی ہیں, بٹ ایکچولی جو کرٹیکل ایشوز ہوتے ہیں میرج کے اندر, بچہ ان میں سے پرابلی سب سے بڑا کرٹیکل ایشو ہوتا ہے جو سار پوائنٹ بٹوین فیملیز اینڈ کپلز بنتا ہے. یہ کانورسیشن نظر نہیں آتی. تو کیا آپ لوگوں کو لوگ اپروچ نہیں کرتے, بلاتے نہیں ہیں؟ واٹ از دا ایشو؟ دیکھو آئی تھنک جو تھاٹ پروسیس وہی ہے کہ پرابلی یہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جو کہ اس معاشرے کو افیکٹ کر رہا ہے نیگیٹیولی. آلدو آئی وڈ ڈس ایگری ود دیٹ. مجھے آپ بھی یہی سوچ رہے ہو. آئی ڈو تھنک یہ میجر ایشو بن جس جاتا ہے. کپل کا نہیں ہو رہا بچہ, آپ ان سے پوچھو کہ ان کے, اور دا کائنڈ آف پریشر جو ہماری بیچاری ینگ بچیاں, نیولی میرڈ بچیاں گو تھرو, کہ اگر جب 6 مہینے سال گزر جاتے ہیں اور ان پہ جس قسم کا پریشر ہوتا ہے کہ جی کیوں نہیں ہو رہی پریگنینسی, وہ پریشر ابھی تک ہے. بہت کم ایسی فیملیز ہیں جو کہ کپل کو پریشرائز نہیں کرتی ہیں. یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی فیملی نہیں ہے. کچھ لوگ بازار شو کر دیتے ہیں پریشر, کچھ لوگ اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہوتا ہے, وہ 3 سال بعد پھٹتا ہی پھٹتا ہے. بڑوں کا صبر کسی نہ کسی ٹائم ضرور چیک ہوتا ہے. اس معاملے میں میں نے بہت اوپن ہاؤس ہولڈس دیکھے ہیں جنہوں نے 5 سال کچھ نہیں کہا اور 5ویں سال ایسا پٹاخہ مارا کہ جناب 5 سال کا کیا درا سب ضائع. اور وہی کہ بچہ کیوں نہیں کر رہے یا بچہ کیوں نہیں ہو رہا. سو ہمارے ظاہر ہے ہمارے بہت سے, آپ نے میڈیا کی بات کی, بہت سے ہمارے پلیز ہیں جو کہ ریوالو کرتے ہیں ان چیزوں کے اراؤنڈ, بٹ وہ انفرٹیلٹی کو جنرلی ایڈریس اس طرح سے نہیں کیا جاتا, نہ اویئرنیس دی جاتی ہے.
اور جس کی وجہ سے وہ سارا چیلنج کہ اگر ٹریٹمنٹ سیکھ بھی کرنا ہے پراپر اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے, کدھر جانا چاہیے, یا پھر وال چاکنگ کے پاس جا کے, یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ اس سے ریلیٹڈ ایڈریس ہونے چاہیے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ان دونوں کی ایکچولی ایٹ ٹائمس لائف سیونگ بھی ہوتا ہے یہ, کیونکہ بڑے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں اگر ایک سرٹن ٹائم پیریڈ گزرے. اور جو آپ نے کہا کہ وہ پھر جب پٹاخہ بولتا ہے تو پھر وہ کسی کو اس وقت کوئی بچانے نہیں آتا. دین از جسٹ ہسبینڈ وائف اینڈ دا فیملیز جو سپریٹ ہوتی ہیں, چیزیں بریک ڈاؤن کرتی ہیں. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی میں نے نا ایک پروگرام دیکھا ایک بڑے ٹی وی چینل پہ, جہاں پہ انہوں نے ایک حکیم بلایا ہوا تھا, اور 1.5-2 گھنٹے انہوں نے سیکس کے ٹاپک کو ایسے پریزنٹ کیا جیسے کہ کوئی وہ لطیفہ کر رہے ہیں, چھوٹے بچے بیٹھے گندی باتیں نہیں کر رہے ہوتے, جھکتے مار رہے ہوتے ہیں. اینڈ انہوں نے اچھے خاصے ویوز بٹورے, اس پہ اسپانسرز نے پیسے کمائے, انہوں نے پیسے کمائے, وہ اپنے اپنے ریکوزٹ گھروں کو چلے گئے, لیکن اس سے لرن کسی نے کچھ نہیں کیا تھا. اور یہ فنڈامنٹل پرابلم بن گیا کہ ایسے ایشوز جو اتنے امپورٹنٹ ہیں آپ کی اپنی زندگی کو, اس کا آپ کو نہیں پتہ, لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہے کہ آپ کا فیوریٹ ٹک ٹاکر کیا کر رہا ہے, آپ کا فیوریٹ یوٹیوب اسٹار کیا کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے, آئی فیل کہ بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں پرسنلی, لیکن آڈینس کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ یار آپ کو کوئی بھی پرابلم فرٹیلیٹی کے پرسپیکٹیو میں, پرفارمنس کے پرسپیکٹیو میں, بچہ کنسیو کرنے کے پرسپیکٹیو میں ہو تو پلیز سیک آؤٹ ہیلپ. آپ اس کے لیے لیں, جس طرح ہم آپ کو مینٹل ہیلتھ کے لیے کہتے ہیں یار پلیز آپ اس میں ہیلپ لیں, ویٹ مت کریں. اسپیشلی ڈاکٹر صاحب نے تو کہہ دیا کہ حضور آپ جتنا ویٹ کرتے ہیں اتنے ہی چانس پرابلٹی آف میڈیکل ٹریٹمنٹ امپیکٹ کم ہوتا ہے. تو پلیز ڈو ریچ آؤٹ, یہ ہیلپ سیک آؤٹ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو.